بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الیکشن قریب آ رہے ہیں اور شور مچتا جا رہا ہے کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے. اچھا، اب ایک خبر یہ ہے کہ فوج اے پولیٹیکل نہیں ہے، فوج نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور فوج نے مستقبل کا نقشہ بھی بنا لیا ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں، کس کو کہاں سے جتانا ہے، کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، کس کو گورنر بنانا ہے اور کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. یہ ساری چیزیں فوج نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اور یہ راز دو لوگوں کو معلوم ہے اور دونوں نے یہ راز کھول دیا ہے. وہ دو لوگ کون ہیں اور وہ راز کس طرح سے کھول رہے ہیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ چلے گئے ہیں. اچھا، ویسے تو عام سی خبر ہے، آرمی چیف ہیں ہمارے اور اتنے طاقتور ہوتے ہیں. آرمی چیف جو بھی ہو بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ کہیں بھی جائیں. وہ کہتے ہیں نا بادشاہ، جنگل کا بادشاہ اس کی مرضی جو مرضی کرے. تو ہمارے ملک کے بادشاہ وہ اصل میں تو وہ جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں، کوئی انہیں پوچھ سکتا ہے. لیکن کچھ دوروں کی وہ جو جیوگرافیکل، اسٹریٹجیکل اور ٹائم کے حوالے سے اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو اس دورے کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس پر تو میں زیادہ تفصیل سے پھر کبھی سے میں چاہتا ہوں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کروں، لیکن وہ میرا خیال ہے پھر الگ سے ایک پورا ولاگ اسی پر ہوگا. بہرحال عجیب و غریب سی خبریں اس حوالے سے ہیں کہ جناب الیکشن ہونے والا ہے. جو پی ٹی آئی کے کور کٹر قسم کے ہے نا، وہی لفظ سمجھ گئے نا آپ. مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں بولتا نہیں ہوں. پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں شدید قسم کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ وہاں سے اجازت لینے گئے ہیں کہ بتائیں الیکشن کرا دیں یا نہ کرا دیں. بندہ پوچھے یار امریکہ سے اجازت لے کے کیا کرنا؟ مسئلہ پاکستان میں ہے، مسئلہ کس کس کے درمیان ہے سب کو پتہ ہے. تو وہ اس کے لیے امریکہ سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ وائس رائز وغیرہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، کوئی اس سے بڑا کام ہو، الیکشن کرانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایک مجبوری سمجھ لیں حکومت کی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی، کہ عدالت کی طرف سے جو موڈ نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پہ شاید الیکشن کو ڈیلے کرنا مشکل ہو. تو یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. ہاں، الیکشن ملتوی کرانے ہوں یا کوئی اس سے اوپر کا کام کرنا ہو تو پھر سوچا جا سکتا ہے. پھر آرمی چیف نے کوئی لابنگ کرنی ہوگی، کوئی بات چیت کرنی ہوگی، کچھ ارینجمنٹس کرنے ہوں گے، پھر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو وہ ایک الگ ایشو ہے. اور اچھا، ہمارے ادروائز بھی سیکیورٹی کے حوالے سے اور دیگر ایسے مسائل ہیں جن پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. تو وہ میرا خیال ہے ایسا ایشو نہیں ہوگا جو پی ٹی آئی والے سمجھ رہے ہیں، وہ والا ایشو نہیں ہے. یہ اور چیزیں ہیں. اچھا، دوسری طرف جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں. وہ اسموکنگ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو ریلیز بھی ہو گئی ہے. اچھا، بظاہر تو ٹھیک ہے، ایک نوجوان آدمی ہے، سگریٹ پینا مطلب وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. ساری دنیا میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اسموکنگ اچھی چیز نہیں ہے صحت کے لیے. نہ صرف اپنی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے بلکہ دوسروں کی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں، کیونکہ آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں پیسو اسموکر ہو جاتے ہیں نا، وہ اسموکنگ کرنے ان کی اسموکنگ سے آپ کے کسی دوست کی. میرا خود بھی کسی زمانے میں بڑا دل کرتا تھا کہ میں اسموکنگ کروں، ابا جان سے خوف کی وجہ سے نہیں کی. اچھا، میرے والد صاحب کو باقاعدہ جو ہے نا الرجی ہے اسموکنگ سے اور انہیں بہت برے لگتے ہیں اسموکنگ کرنے والے لوگ. میری ان سے بہت مرتبہ بحث ہوتی ہے کہ تو برے نہ کہیں، ٹھیک ہے اچھی بات نہیں ہے، میں بھی سمجھتا ہوں. بڑی پریچنگ کی لوگوں کو میں نے بھی اسموکنگ سے منع کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو. ہماری بیٹھک میں بھی ایسے دوست ہیں جن کے میں ہمیشہ بولتا رہا ہوں کہ اسموکنگ نہ کریں. اچھا خیر، وہ گزرا، پھر سوچا کہ سگار شروع کرنا چاہیے، وہ بھی مس ہو گیا ٹائم. پھر سوچا پائپ پینا شروع کر دیں، خصوصاً رضی دادا کو دیکھ کے تو بہت دل کرتا ہے کہ یار پائپ پینا شروع کر دیں، لیکن خیر یہ ڈیلے ہوتا گیا. تو بلاول نے میسج شاید یہ دیا ہے کہ جناب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ ابا جان سے پوچھنا یا ابا جان سے ڈرتا نہیں ہوں میں. اچھا، بڑا لائٹر اس میں ہے، یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. میں پرسنل، یہ اپنی میری پرسنل فیلنگ ہے، مجھے لگ رہا ہے ایسے. تو وہ انہوں نے اپنے بڑے ہونے کا اعلان کیا کہ میں بڑا ہو گیا. ویسے تو ان کی شادی بھی ہونے والی ہے، اس حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کا یا کہاں سارا معاملات ہو رہے ہیں. جو کہ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ فیملی ڈیسیژن ہوگا، ان کے والد صاحب کا، ان کی پھوپھوں کا، باقی فیملی ممبرز کا، بہنوں کی کانسنٹ، اور یہ ساری چیزیں ملا جلا کر یہ کام ہوگا. تو ایک طرف تو یہ چاہ رہا ہے، دوسری طرف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. اصل کام تو الیکشن ہے نا، کیونکہ الیکشن کے بعد حکومت تبدیل ہونی ہے. اگر الیکشن ہو رہا ہے تو 8 فروری کو، میں بار بار اگر کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اگرچہ سپریم کورٹ کا موڈ جو نظر آ رہا ہے، جو میں نے ابھی پہلے بھی بات کی آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے، وہ یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن پوسٹ پون کرنا یا اس کی تاریخ کو زیادہ آگے لے کے جانا، میں بھی چند دنوں کے لیے تو ممکن ہو ٹیکنیکل کسی وجہ سے، لیکن بہت زیادہ آگے لے جانا شاید ممکن نہ ہو. تو الیکشن تو ہونا ہے، تو پھر الیکشن میں ہوگا کیا؟
کیونکہ ظاہر ہے یہ کنفرم تو نہ ہوتا نا کون جیتے گا. سارے انالیسز ہیں, سرویز ہیں, خیال ہے, امکانات ہیں, یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن 100% نتائج کا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہوں گے. بہرحال کچھ دوستوں کا اور کچھ لوگوں کا اور میڈیا پہ جو باتیں آ رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو آ رہی ہیں ان کے مطابق لگ یہ رہا ہے کہ فوج نے سارا کچھ پلان کر لیا. فوج اے پولیٹیکل نہیں ہے, فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے, فوج نے سب کچھ پلان کر لیا ہے اور انہوں نے ریزلٹس بھی پلان کر لیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کس کو کس صوبے کا وزارت اعلیٰ دینی ہے, کون کہاں ہوگا, کون وزیر اعظم ہوگا, کون کتنی سیٹیں جیتے گا, اور اگر وہ پلس مائنس ہوا تو کس سے توڑ کر کہاں لائیں گے اور کیا کریں گے اور کس کو وزیر اعظم بنانے. یہ چیزیں سمجھیں کہ فائنل سمجھیں. اچھا, اس میں پہلے نمبر پہ بلاول بھٹو زرداری ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور ان کو لاڈلا بنا لیا گیا ہے اور وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے اور وہ 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں اور وہ 2/3 اکثریت سے آ کر بھی کیا کریں گے. جس نے پہلے 3 مرتبہ کچھ نہیں کیا وہ چوتھی مرتبہ میں کیا تیر مار لے گا. اچھا, وہاں بھی وہ اپنی پارٹی کی کیمپین چلا رہے ہیں تیر کا ذکر کر کے, تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا تیر مار لیں گے. لیکن ایک طرف تو یہ لگتا ہے, جس سے یہ لگتا ہے کہ انہیں کچھ ایسی سمیل آ رہی ہے, انہیں کچھ ایسی انفارمیشن ملی ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو لے کر آنا ہے, آگے لانا ہے, فرنٹ پہ لانا ہے, انہیں وزیر اعظم بنانا ہے اور انہیں میجورٹی کے ساتھ لے کر آنا ہے تاکہ مستحکم حکومت بنے. یہ میجورٹی والی بات پہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہی نظریہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو, یہ روز روز کی جھک جھک میں نہ پڑے اور کام کر سکے آگے. اچھا بار لیکن اگر وہ پلان کر کے لا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھی بات نہیں ہے, غیر جمہوری بات ہے. تو ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے جو آج اپنے تازہ ترین بیان میں, ایک تو انہوں نے بڑی بتایا کہ ہم نے کیمپین شروع کر دیا ہے, کے پی کے لوگ ہمارے ساتھ وہاں وہ ورکر کنونشنز کر رہے ہیں. اچھا, بڑی بات ہے ایسے سیکیورٹی کے حالات میں جب وہاں سے بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, دہشت گردی کی خبریں آتی ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی اس پہ خدشے کا اظہار کر سکتے ہیں. حملے ہو چکے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پر, ان کے جلسوں پر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر, فوج پر, جو ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سب پر, سی ٹی ڈی پر, پولیس پر. تو وہاں پہ مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ کیمپین چلا رہے ہیں اور وہ اپنی بات کہ جی ہم عوام کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی اس کا مقابلہ کرتی ہے, غربت کا مقابلہ کرتی ہے, ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں وہ جو پرانا جو ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ساری چیزوں کو ایلیبوریٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کریں. کورٹس میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اب دوبارہ سے پیپلز پارٹی کو موقع ملا اس پر بات کرنے کا, وہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں. لیکن جو اصل بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے, پختونخوا کے پی میں کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری کا کہنا یہ کہ انہیں کسی نے یہ کہہ دیا ہے. اچھا, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ وہ عطا تارڑ صاحب کا بیان آ گیا ہوگا, یا اگر ہم کے پی کی بات کریں تو مثلا اگر وہ کہیں کہ جی پرویز خٹک صاحب نے یہ کہہ دیا, تو یہ اس لیول پہ بات نہیں ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں نا ہمیں کہا گیا ہے کہ کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوگا, تو اس کا مطلب کہیں اور سے کہا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو پتہ ہے کہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے, یا کم از کم وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں, وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ پلاننگ کیا کیا ہو رہی ہے, کس کس کو کہاں وزیر اعلیٰ بنانا ہے, کہاں صدر بنانا ہے, کہاں وزیر اعظم بنانا ہے. یہ ساری پلاننگ جو ہو رہی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو معلوم ہے. تو اچھا, بہت اچھی بات ہے, اگر انہیں معلوم ہے تو انہیں ہمت کرنی چاہیے, کھل کے بات کر دینی چاہیے. اس سے پہلے جب جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم ان کے پاس گئے تھے کہ آپ وہ واپس لے لیں عدم اعتماد کی تحریک, جنرل باجوہ بیسیکلی چاہ رہے تھے یہ کہ واپس ہو جائے, وہ اپنی ڈبل گیم میں لگے ہوئے تھے, تو بلاول بھٹو زرداری نے انکار کر دیا تھا. بلکہ انہیں یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگوں کو بتا دیں گے, جس پر پھر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ چلے سر اٹھے, ہم تو صرف میسج دینے آئے تھے. تو اب بھی انہیں اگر کوئی انہیں ایسی بات پیغام دیتا ہے تو انہیں کھل کے بات کرنی چاہیے. اب تو الیکشن کیمپین کا دینا, اب کیوں وہ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں یا کیوں گول مول بات کرتے ہیں, انہیں کھل کے بتانا چاہیے کہ کس نے یہ پیغام دیا ہے تاکہ وہ کیریکٹرز کلیئر ہوں اور پھر الیکشن ہو سکے. ہمت کریں ذرا تھوڑی سی اور کھل کر بتائیں. دوسری طرف عمران خان کے چہیتے ہیں اور وہ ہے میجر عادل راجہ. وہ پاکستان سے باہر بیٹھے جو دھما چوکڑی انہوں نے مچائی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, آرمی چیف یوں کر رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی یوں کر رہے ہیں, ڈرٹی ہیری نے فلاں کر دیا, مسٹر ایکس نے یہ کر دیا, وہ دنیا جہان کے انہوں نے رونے رو کے رو لیا. اب وہ اس پر آ گئے ہیں کہ انہیں انتخابات کے لیے جو فوج کی پلاننگ ہے وہ ساری پتہ چل گئی ہے, جس میں اب آپریشن باد صبا جو ہے الیکشن کے حوالے سے جو ہوگا وہ
ان کے پاس تفصیلات آنی شروع ہو گئی ہیں، اس کی مزید بھی آ جائیں گے اور کچھ ان کے پاس آ گئی ہیں کہ کس طرح سے الیکشن کرانا ہے فوج نے. اور عادل راجہ صاحب کے بقول ان کی جو انفارمیشن ہے، ان کے پاس جو فوج کا بلو پرنٹ آیا پلان کا، وہ تو یہ کہہ رہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا ہے. اچھا بڑا عجیب سا لگتا ہے، بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں نواز شریف کو بنانا ہے، عادل راجہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کو بنانا ہے. وہ بھائی لوگوں پہ چھوڑ دو نا، لوگ بنا لیں، جو جس کو ووٹ دیں گے وہ بن جائے گا. لیکن بہرحال عادل راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے. اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ کوئی نہیں ملنی پی ٹی آئی کو، اور انہیں پنجاب میں تو آئی پی پی بھی بڑی ویک پوزیشن میں ہے کیونکہ ان کا وہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. نواز شریف صاحب کی جو نون لیگ ہے وہ اس کی بھی پنجاب میں کمزور پوزیشن ہے. تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی 30 کے قریب سیٹیں ملیں گی. اور ان 30 سیٹوں کے ساتھ اگر ان کی زیادہ ہو گئی کسی وجہ سے سیٹیں تو پھر ادھر پی ٹی آئی حقیقی گروپ بنا کے وہ گروپ پھر بلاول بھٹو کو سپورٹ کرے گا اور بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے. اچھا یہ 30 سیٹوں والا جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی لیک خبر نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھایا لیا. یہ عام طور پر بھی جو لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، ہم خود اس میں شامل ہوتے ہیں ایسی ڈیبیٹس میں. سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تو جو بھی نمبر ہوگا وہ ایک الگ ایشو ہے. پی ٹی آئی کو تقریباً اتنی ہی 30-35 میکسیمم شاید 40 تک ہو، بٹ 30-35 کے درمیان عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے، تاکہ یہ بھی رہے کہ وہ انہیں ووٹ بھی ملے ہیں، انہیں حقوق بھی ملے ہیں الیکشن لڑنے کے، آزادی بھی تھی، سارا کچھ ہو، یہ شو ہو جائے. اور وہی 2013 والی پوزیشن تقریباً جو ہے نا 30-32-40 کے درمیان وہ والی پوزیشن آ جائے. تو جو نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ 2013 والی پوزیشن آ جائے، مطلب 2017 میں جب ان کی چھٹی ہوئی تھی وہ 2013 والی اسمبلی تھا، تو وہاں پر لے کے جانا اس کو. تو یہ نظر آتا ہے. اچھا اور اس کی وجہ اس کی پلاننگ بڑی سمپل سی ہے کہ ان کے جو مین لیڈرشپ ہے یا جو ان کے بڑے کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہے ہوں گے. الیکشن نامینیشن پیپر جمع کرانے کے بعد بھی لوگ واپس لے سکتے ہیں، آخری مومنٹ پہ ہوتا ہے، تو اس وقت پولیٹیکل پارٹی کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ایک اور نیا کینڈیڈیٹ دینے کی. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں ان کے سر پر ہوگا. لیکن یہ جو دونوں صاحبان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا منصوبہ ہے، تو عادل راجہ تو خیر وہاں بیٹھ کے جو بھی بونگیاں مارتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں پہ تو کیا ہم جائیں. لیکن بلاول بھٹو کو چاہیے کہ اس کو کھل کر بتا دیں، تاکہ یہ دیکھیں وہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو سویلین سپریمیسی کی بات کرتی ہے کہ عوام کا حق حکمرانی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اگر اور ایسی بات ہو رہی ہے تو کھل کر سامنے ہے، پھر بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. الیکشن کے رزلٹ کے بعد وہ کہیں جی میں نے تو پہلے کہا تھا یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، اور ہمیں تو پہلے پتا تھا کہ فلاں تاریخ کو یہ ہو گیا تھا، اس کی وہاں ملاقات ہوئی، اس کی فلاں سے ملاقات ہوئی، اس نے اس کو یہ گارنٹی دی، یہ یقین دہانی کا. ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج بولیں، کھل کر بولیں، لوگوں کو پتہ چلے. بعد میں تو پھر عمران خان بھی شور مچاتے رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، نیب کے چیئرمین کوئی اور لگوا دیتا تھا، چیف الیکشن کمشنر کسی اور نے کر دیا. وہ ساری باتیں پھر وہ بعد کی کہانیاں ہوتی ہیں، تو ان کہانیوں کا کوئی فائدہ نہیں. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ کہانیاں تو اسی طرح چلتی رہیں گی، لیکن ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے انہیں احساس ہو کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور بے شمار مسائل ہیں، تو وہ انہیں اس کا احساس ہو اور وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، جیسے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں، جیسے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے اس کو ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غربت سے لڑتے ہیں. تو ان دونوں کی یہ باتیں سچ ثابت ہو اور پاکستان ایک خوشحال اور پرامن ملک بن سکے. شکریہ.